بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو تجوید کا ہمارا سبق ہے، تو اس کے ابتدا میں میں قرآن پاک کی تلاوت کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ صدق اللہ العظیم۔ اچھا جی، کل کا جو ہمارا سبق تھا اس کو میں ایک دفعہ دہرا لیتا ہوں۔ ہم نے سیٹی والے حروف اور نرم حروف کی پچھلے ایک دو دنوں میں مشق کی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے وہ حروف کی جن کی ادائیگی ہونٹوں کے ساتھ ہے کہ جب ان کو ہم ادا کریں گے تو واضح طور پہ ان کی ادائیگی ہونٹوں کے ساتھ ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کتنے حروف تھے جی؟ آپ بتا دیجئے، ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف نہیں کتنے ہیں، تعداد بتائیں جی؟ 4 ہیں، جزاک اللہ۔ سب سے پہلا فا تھا، فا کی ادائیگی اوپر والے 2 دانت اور نیچے والے ہونٹوں کا اندر والا حصہ یا تری والا حصہ جو بھی کہہ دیں۔ پھر اسی طرح آگے اگلا کیا تھا؟ با، با کی ادائیگی ہوتی ہے دونوں ہونٹوں کے خشکی والے حصے سے، ٹھیک ہے، تبت یدا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح میم، تو میم کی ادائیگی ہوتی ہے دونوں ہونٹوں کے با میم، نہیں با، غلط تو نہیں کہہ دیا، با با، یہ دیکھیں نا، با کی ادائیگی ہے دونوں ہونٹوں کے تری والے حصے سے، اور میم کی ادائیگی ہے دونوں ہونٹوں کے کیونکہ جب آپ میم کو ادا کرتے ہیں نا ہونٹوں میں تھوڑی سی سختی پیدا ہوتی ہے، با میم با میم، تو یہ خشکی والے حصے سے میم ادا ہوتے ہیں جی۔ جزاک اللہ جی۔ تو اچھی بات ہے، جو آن لائن والے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ سبق میں شریک رہے ہیں، فوراً جواب دے دیا کریں۔ بالکل ٹھیک جواب دیا، ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف اتنے۔ پھر واؤ کے بارے میں آتا ہے کہ واؤ کی ادائیگی کیا ہے؟ دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے واؤ ادا ہوتے ہیں، اور آخری خشوم میں سے غنہ۔ تو یہ 17 مخارج ہو گئے ہمارے مکمل، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ایسا ہے کہ نون اور میم جو ہم نے آخری پڑھا تھا اس کو بھی دہرا لیتے ہیں کہ خشوم اس سے غنہ ادا ہوتا ہے، کہ میں نے کل بات یہ کہی تھی کہ قرآن پاک میں جہاں پر ہم غنہ کرتے ہیں نا، وہ غنہ والے حروف کتنے ہوتے ہیں؟ 2، عمومی طور پہ نون اور میم، کہ نون اور میم جہاں پر مشدد ہوں گے ان پر تشدید ہوگی، چھوٹا ڈبلیو ہوگا، ان پر ہمیشہ ہم غنہ کریں گے۔ اچھا، غنہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ آواز کو ایک الف کی مقدار ناک میں لے جانا، بس اس کا نام غنہ ہے، ڈیفینیشن۔ آواز کو ایک الف کی مقدار لمبا کرنا، ناک میں لے جانا۔ ان الذین آمنوا، ان الذین، یہی غنہ ہے، ان الذین، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ کوئی ترتیب ایسی بنائیں گے۔ اچھا، اب ایسا ہے کہ اب میں پوچھتا ہوں، جو آن لائن والے ہیں وہ بھی مجھے جواب دیں گے، ایک مختصراً جو 17 مخارج ہیں ان کا اندازہ ہو جائے گا کہ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی۔ تو سب سے پہلے حروف مدہ بتا دیجئے کہ حروف مدہ 3 ہیں جی۔ جی آن لائن جو ہیں جی، حروف مدہ کی تعداد کتنی ہے اور لکھ سکتے ہیں تو لکھ دیں حروف مدہ کون کون سے ہیں۔ جی سب نے بتانا ہے۔ ہاں جی، جزاک اللہ۔ جو مرد حضرات ہیں وہ ویسے بھی بول کے بھی بتا سکتے ہیں، اور جو باقی ہیں وہ لکھ کر بتائیں، ٹھیک ہے۔ بالکل سب کا جواب ٹھیک ہے، بالکل حروف مدہ 3 ہیں، الف واو اور یا، تقریباً سب کا جواب ٹھیک ہے۔ تو
اب یہ تو ظاہر ہے پھر ذہن میں رکھنے کی بات ہے، بس اصل میں جب یہ پتہ چل جائے نا حروف مدہ تین ہے، الف واو یا، پھر بندہ خود ہی کہہ لیتا ہے کہ الف سے پہلے جب زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، واو کب مدہ ہوتا ہے جی؟ کوئی مجھے بول کے بتا دیں مرد حضرات میں سے جلدی جلدی کہ واو مدہ کب ہوتا ہے، یا جو لکھ کے بتانا چاہیں۔ اچھا کوئی نہیں ہے، آپ بتا دیں۔ ہاں ہاں، تو واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ۔ اچھا جی بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا اب اگلی بات یہ آتی ہے، ہم نے جو پڑھی تھی گلے سے ادا ہونے والے حروف، وہ کتنے تھے؟ 6 حروف حلقی ان کو کہتے ہیں، کہ وہ حروف کہ جن کی ادائیگی گلے کے ساتھ ہے۔ اچھا یہ بھی میں دوبارہ ایک دفعہ تو دہرا رہا ہوں جی، بالکل ٹھیک جواب ہے، 6 حروف حلقی ہیں۔ تو لیکن جب الف با کی حروف تہجی کے اعتبار سے بھی ہم دوبارہ مشق کریں گے انشاءاللہ، میں ان کو سینڈ کر دوں گا، وہ پہ فائدہ ہوگا اس کا۔ حروف حلقی کون کون سے حروف حلقی؟ حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا، یہ 3 حروف ہیں کہ جن کی ادائیگی کس کے ساتھ ہے؟ گلے کے ساتھ ہے۔ اگلا مخرج آ جاتا ہے قاف اور کاف کا، قاف اور کاف۔ یاد رکھیے جو قاف ہے یہ تو دو، ایک تو موٹے حروف میں سے بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ حروف قلقلہ میں سے بھی ہے، ہم نے نہیں پڑھے، وہ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، وہ آگے پڑھیں گے۔ ہاں موٹے حروف میں سے بھی ہے، اور اس کا مخرج ہم کیا پڑھا ہم نے؟ زبان کی جڑ اوپر کا تالو، اس سے قاف ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح کاف کا مخرج کیا ہے؟ قاف کے مخرج سے تھوڑا ہٹ کے۔ اسی طرح دوسرا جو آتا ہے حروف، اس کے بعد کس کی باری آتی ہے؟ جیم شین یا۔ جیم شین یا کا مخرج ذرا یہ بتا دیں، جو آن لائن ہے ان سے پوچھ لیتے ہیں، یہ بتا دیں جی جیم شین یا، یہ ایک اعتبار سے ٹیسٹ ہے، جیم شین یا کا مخرج بتا دیں کوئی، کہ ان کی ادائیگی کہاں سے ہوتی ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے، جنہوں نے جواب دیا کہ زبان کا درمیانی حصہ، اور جب وہ اوپر کے تالو سے لگے، ٹھیک ہے، زبان کے درمیانی حصہ جب اوپر کے تالو سے لگے، اس وقت یہ 3 حروف ادا ہو جاتے ہیں، جیم، شین اور یا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مخرج کون سا تھا؟ صاد، ہاں ضاد، بالکل ضاد کا مخرج تھا۔ ضاد کا مخرج کیا تھا آپ بتا دیں محترم؟ جی بالکل ٹھیک ہے، ماشاءاللہ یاد کیوں ہے، کہ زبان کی جو کروٹ ہے جب وہ اوپر کی داڑوں سے لگے، چاہے دائیں طرف چاہے بائیں طرف، یعنی دونوں آپشن ہے، دونوں طرف لگ سکتے ہیں، لیکن دونوں طرف کوئی لگانا چاہے گا یہ مشکل ہے، دونوں طرف نہیں کر، لیکن اس کی ادائیگی صحیح ہونی چاہیے۔ میں نے اس دن مکمل بات ہوئی تھی، ڈیبیٹ اس پہ ہوئی تھی، کہ ضاد کے جب مخرج آپ صحیح ادا کر رہے ہیں نا، پھر چاہے ضاد نکلے چاہے ضاد نکلے تو کوئی آپ پر اعتراض نہیں کر سکتا کہ آپ یہ کیسے پڑھ رہے ہیں، ان کو کہیں جی میں نے تو بالکل صحیح اس کو ادا کیا۔ پھر اس کے بعد باری آ جاتی ہے کس کی؟ کون سے حروف ہیں؟ ہاں طرف ہے، تا دال تو کی، ٹھیک ہے جی، جی تا دال تو، یہ بالکل ضاد کا مخرج ٹھیک بتایا، زبان کی کروٹ ٹھنو، یہ بھی بتاتے جا رہے ہیں ساتھ۔ تو اب طرفیہ تا دال تو کہ زبان کی طرف سے یہ ادا ہونے والے ہیں، یہ حروف کتنے ہیں؟ لام نون، لام نون را، ہاں ٹھیک ہے، ان کا کیا مخرج ہے؟ اس کتاب کا صفحہ نمبر 76 نکالیں ذرا۔ اچھا یہ آپ کے سامنے سارے مخارج کھل گئے ہیں، دوہرائی اوپر گرین کلر میں کیا لکھا ہوا ہے؟ گرین کلر کا کیا لکھا ہے؟ دوہرائی، ہاں
آج ہم دہرائی کریں گے. تو ٹھیک ہے، میں نے سن لیا تقریباً اکثروں کو یاد ہے، جن کو نہیں یاد وہ انشاءاللہ کر لیں گے. اس کتاب میں بڑا اچھا انہوں نے، اچھا یہ پورے 17 مخارج جنہوں نے ایک صفحے میں بتا دیے ہیں، شارٹ مختصر. اس کو بھی ذرا ہم ایک نظر دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے اس میں دیکھیں اوپر جو بلو کلر کی پٹی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ سب سے پہلے حروف کے نام بتائیں گے، پھر مخرج ہوگا، اور پھر حروفوں کی تعداد کتنی ہیں، پھر حروف کون کون سے ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے نمبر 1 پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ پہلا مخرج حروف مدہ کا ہے، اور سب سے اینڈ پہ جاؤ تو حروف مدہ الف واو یا. منہ کا خالی حصہ بس. لیکن اگر آپ کو لمبا یاد کرنا مشکل ہو رہا ہے صرف یہ یاد کر لیں، منہ کا خالی حصہ، اس سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں. اسی طرح آگے کیا ہے نمبر 2 اچھا اب اس میں 2 3 4 یعنی یہ 3 مخرج میں حروف حلقی آئیں گے، اقصی حلق، وسط حلق، ادنا حلق، حمزہ عین ہا غین خا. اگر کسی کو اس سے مشکل ہو رہا ہے نا تو اس سے یاد کر لیں. اب آپ نے پڑھ لیا، اب آپ کو یہ بھی بہت آسان لگ رہا ہے. اسی طرح حروف لہاتیہ، یعنی لہاتیہ کا مطلب کہ جو زبان کی جڑ سے جو ادا ہوتی ہے وہ کون سے ہیں؟ قوف، قوف اور کاف، ان دونوں کو انہوں نے ایک ہی جگہ کر دیا. پھر 7واں مخرج حروف شجری ہے. اگر یہ شجریہ سمجھ نہیں آتی تو جیم شین ہی آ کر دیکھیں سب سینڈ پہ، وسط زبان بالمقابل اوپر کا تعلق بس. اور اسی طرح حروف حافیہ، حافیہ کس کو کہتے ہیں؟ زبان کا حافہ. یہ عربی میں نے کروٹ کو کہتے ہیں، یہ میں نے آپ کو اس میں بتایا، پریشان نہ ہو جائے، زبان کی کروٹ، اور اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ زبان کا حافہ. تو اسی وجہ سے بات ہے نا، اس کا مخرج کو کہیں گے کہ یہ حافیہ ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح ترفیہ میں طرفیہ، لام نون را، جو ابھی آپ بتا رہے تھے لام نون را، کہ جب زبان کی نوک اور کچھ حصہ زبان کی کروٹ جب ثنایا، رباعی، انیاب اور ضاحک کے مسوڑوں سے لگے اس وقت یہ لام ادا ہوتا. پھر نون. اچھا مخرج نمبر 12 نطعی ہے. اگر آپ اس کو زوم کر کے دیکھ سکتے ہیں تو اس کو زوم کر لیں، اس سکرین کو اپنی 2 انگلیوں سے. اچھا حروف نطعیہ، اس میں کیا ہے بتائیں جی؟ نطعیہ میں کیا ہے؟ اس میں تا دال طا. ٹھیک ہے، آگے وہ آگے نا آپ کے پاس لسٹ آگے، تا دال طا، زبان کی نوک اور سامنے کے دانتوں کی جڑ، بس آسان سا اس کا مخرج ہو گیا. اور یہ اصل میں اس کو اگر آپ کے پاس کتاب نہیں ہے اسکرین شاٹ لے لیں اس کا، یا کتاب ہو جائے، اس کو یاد کرنے صفحہ نمبر یاد کر. اسی طرح حروف صفیر آگے آسان ہے. آگے میں نے لثویہ اور صفیریہ کو رہنے دیں، آپ نرم حروف کر رہے ہیں اور سیٹی والے حروف. نرم حروف 3 ہے، نرم حروف ہے نا، سا زال وا، ان کا مخرج کیا ہوگا؟ زبان کی نوک اور اوپر والے دانتوں کی بھی نوک، دونوں کی نوک، سا زا وا. اور جو سیٹی والے ہیں زبان کی نوک اور نیچے والے دانتوں کی نوک اور کچھ حصہ اوپر والے دانتوں کا بھی جب لگے تو اس سے زا سین صاد ادا ہو جاتے ہیں. آگے ابھی جو آپ نے ریوائز کیا سب نے بتایا، حروف شفویہ یعنی وہ حروف کہ جن کی کسے ہے؟ ہونٹوں سے. یہ 4 ہیں، فا، واو، با، میم. حروف غنہ، نون اور میم. یہ آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ ڈبل حرکت والے حرف. ڈبل حرکت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یاد رکھیے کہ جب کسی حرف کے اوپر تشدید آ جاتی ہے تو وہ ڈبل ہوتا ہے. امن اصل میں ام من تھا، 2 میمیں تھی، 2 میموں کو جوڑ دیا ام ہو گیا. ان الذین پڑھتے ہیں نا، اصل میں کیا تھا؟ ان الذین. ان اب 2 نون ہے، 2 نونوں کو مکس کر دیا، کیا ہو گیا؟ ان الذین. تو ٹھیک ہے، آج یہ ہم نے دہرائی کر لی ہے سارے مخارج کی. تو ہر کسی نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اس کو یاد کر لیں. فارغ اوقات میں بیٹھے ہیں، دکان پہ، گھر میں فرصت مل گئی ہے تو اس میں موقع کو غنیمت جان کے، ٹائم کو قیمتی بنا کے اس کو یاد کر کے، اور پھر خاص طور پہ فوراً قرآن پاک پڑھیں اور یہ دیکھیں کہ میں انہیں جو پڑھا ہے وہ میں اپلائی کر رہا ہوں کہ نہیں پڑھ. دیکھیں 2 چیزیں، یہ کہ میں لیکچر دیتا جا رہا ہوں، قرآن ٹھیک نہیں ہو رہا. ہمارا تو مقصد قرآن ٹھیک کرنا ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آدھا وقت لازمی ہم مخارج پڑھ کے پھر قرآن پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ اس میں بہتری آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. قرآن نکالنے کا ہم انشاءاللہ آدھے منٹ کی بریک ہے، اس کے بعد ہم قرآن پاک پڑھیں گے انشاءاللہ.
چلیں جی ہم واپس آ گئے. امید ہے کہ جنہوں نے دہرانا ہوگا دہرا بھی لیا ہوگا سبق کو. تو آگے ہم سورت کی طرف آتے ہیں. سورت المعون ہے محترم. سورت المعون انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. نیچے ہے سورت المعون. چلیں میں مشق کرتے ہیں پھر انشاءاللہ. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. اب اس میں غور سے اس میں نوٹ کریں. میں اس کو پڑھتا ہوں. أرأيت الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق اللہ العظیم. اچھا اس میں دیکھیں. أرأيت الذي، یہ ذال کون سے حروف میں سے ہے؟ نرم حروف میں سے ہے. سو لہٰذا کوئی الذی نہیں پڑھنا. أرأيت الذی پڑھنا بالکل کبھی بھی نہیں پڑھنا آئندہ. ہے نا. یعنی جو غلطی ہے نا ہم اس کو نوٹ کرتے جائیں کہ اگر یہ میری ہے تو بس میں کبھی نہیں کرنی آئندہ. چھوڑ دیں اس کو. پھر چل آہستہ سے بہتری آئے گی. أرأيت الذی، پھر یکذب پڑھنا یکذب. ہاں اب دونوں ذال آ گئی ہیں. أرأيت الذی یکذب بالدین یا مدہ فذلک الذی فذلک الذی. اب آپ نوٹ کریں گے کہ کچھ فذلک الذی اگر پڑھیں گے تو وہ غلط. اس بات کا خیال. فذلک الذی فذلک الذی يدع الیتیم ولا يحض. یہ جو ضاد ہے نا جی اس کو موٹا بھی پڑھنا ہے. ولا يحض. اور آپ اس کو بھی لفظ پڑھیں ذرا. آپ اس کا مخرج پہچان لیں گے. آپ کو مخرج بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ولا يحض ادا ہو رہے نا. زبان کی کروٹ اوپر کی 5 داڑوں سے لگ رہی ہے. ولا يحض على طعام المسکین. مسکین میں سین سیٹی والا حرف ہے اور یا واو مدہ آ گیا. ادھر واو مدہ ہے کہ یا مدہ ہے؟ یا مدہ. ٹھیک ہے کنفیوز نہیں ہونا ہے. یا مدہ آ گیا. ایک ایک چیز کو دیکھنا پڑے گا. فویل للمصلین. سواد سیٹی بھی اور موٹا بھی دو چیزیں. یا مدہ ہاں الذین ہم عن صلاتهم. پھر سواد موٹا. سا سین سیٹی. پھر الذین ہم ذال نرم. ٹھیک ہے اس چیز کا خیال کریں. زیادہ نرم حروف آئے ہیں تو اس کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. جی جی پڑھ لیں جی آپ. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. جزاک اللہ خیر. بہتر جی آپ پڑھیں.
اب آپ نے نرم نرم پڑھنا ہے، الذین نہیں پڑھنا. کیا پڑھا ہے آپ نے؟ الذین. تو آئندہ کبھی بھی ہم نے زال کو زار نہیں پڑھنا. یہ ہمیشہ کی پکی غلطی ہے، اس کو ختم کر دینا. ارائیت الذی یکذب الذین. آپ بھی پڑھ لیں. ہاں وقف میں اگر آ جائیں تو ان کو دو الف کی مقدار بھی لمبا کر سکتے ہیں، لیکن الذین اگر حضر پڑھ رہے ہیں تو اس میں لمبا نہیں کرنا. ٹھیک ہے، باقی محنت لہجہ ٹھیک ہے، تجوید پہ بھی انشاءاللہ محنت ہوتی رہے گی تو کافی فرق پڑے گا انشاءاللہ. آن لائن جو سنانا چاہتے ہیں آپ، وہ ان کی باری ہے، سنا لیں. جی جی سنا لیں. جی مجیب صاحب شروع کر دیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. أرأيت الذي يكذب بالدين ذلك الذي يدع اليتيم